سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ آپ کا اسم گرامی عباس، آپ کے والد گرامی کا نام ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا ہیں، اور آپ کی مادر گرامی کا نام فاطمہ کلابیہ ہے جو ام البنین کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ کی مشہور کنیت ابوالفضل ہے اور آپ کے مشہور القاب قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ، علمدار کربلا وغیرہ ہے، اور آپ کی تاریخ ولادت 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری قمری ہے، اور آپ کی تاریخ شہادت 10 محرم الاحرام سن 61 ہجری قمری ہے۔ آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہے اور آپ کی جائے شہادت کربلائے معلیٰ ہے۔ بحر الانوار کے حوالے سے آپ کی پوری سوانح حیات 34 یا 35 سال پر مشتمل تھے۔ جب ہم آپ کی اس سوانح حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ آپ کی شخصیت بے نظیر، بے مثال اور لاجواب تھی، اور آپ برجستہ صفات کے حامل تھے، جیسے آپ کو سقائے سکینہ کہا جاتا تھا، یا آپ کو عباس باوفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو مطیع پروردگار، مطیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مطیع اولی الامر منکم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا اخلاق، کردار، رفتار، گفتار مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ آپ کو ثانی حیدر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ انظر الی امرأۃ، آپ میرے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش کیجئے کہ جو قد ولدتھا الفحولۃ من العرب، جو عرب کے بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، اس میں اس کی ولادت ہوئی ہو، شجیع و بہادر ہو، لأتزوجہا، تاکہ میں اسے شادی کروں، فتلد لی غلاما فارسا، تاکہ وہ میرے لیے ایسے بچے کو جنم دے، ایسے بچے کو دنیا میں لے کر آئے کہ جو شجیع و بہادر ہو۔ مولا کائنات علیہ السلام خود نسب شناس تھے، علم لدنی کے مالک تھے۔ مولا کائنات علیہ السلام کے اس فرمان کے ذریعے سے کچھ باتیں ہمارے لیے واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بڑے بھائی کا ادب احترام کرنا چاہیے اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے صالح نسل کی فکر کرنی چاہیے، یعنی ہمیں ایسی عورت سے شادی کرنا چاہیے کہ جو تقوی کی حامل ہو، جو بہادر ہو، شجیع ہو، تاکہ جب بچے کی تربیت کی جائے تو بچہ بھی بہادر اور شجیع ہو۔ اور ایسا ہی وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام اپنی پوری سوانح حیات میں کسی بھی مرحلے میں پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ میدان کارزار میں تھے تو ان کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، ہر خاص و عام کے لب پر یہی تھا کہ عباس علمدار اگر میدان کارزار میں آ رہے ہیں تو ہمیں میدان چھوڑ دینا چاہیے۔ اس قدر بہادر اور شجیع تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب تک آپ علیہ السلام کی ذات والا میدان کربلا میں آپ کا وجود تھا، اس وقت تک کسی میں بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ خیام حسینی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، یعنی کہ آپ کا رعب، آپ کی ہیبت دشمنوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی مختصر سوانح حیات کا تعارف۔ لہٰذا ہمیں عباس علمدار علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے مطیع خدا و رسول اور اولی الامر ہو جانا چاہیے،